ایک شخص مکۃ المکرمہ میں رہا کرتا تھا اور عبادت گزار، متقی، کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ اکثر بیٹھا رہتا، طواف کر لیتا اور 5 نمازیں مسجد الحرام میں ہی ادا کرتا۔ ایک شخص خراسان سے آیا اور اس نے اپنی ایک امانت 10,000 درہم اس کے پاس رکھوا دیے اور یہ کہہ کہ 2 ماہ بعد آ کے آپ سے لے لوں گا۔ یہ شخص چلا گیا اور کچھ دن بعد 2 ماہ بعد جب واپس آیا تو اس شخص کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا، اس کی اولاد سے پوچھا گیا کہ میں نے آپ کے والد صاحب کے پاس 10,000 درہم رکھوائے تھے، تو انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ اب وہ شخص بہت پریشان ہوا، اب کیا کروں؟ اب وہ وہاں کے جو نیک لوگ تھے ان کے پاس گیا کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل جانتے ہیں، میں 10,000 درہم رکھوا کے گیا تھا، اس شخص کا انتقال ہو گیا، اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ زمزم کے کنویں پر تشریف لے جائیں اور اس کا نام لے کر اسے پکاریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب مل جائے گا۔ وہ شخص گیا زمزم کے کنویں پر اور 3 دفعہ اس کا نام لے کے پکارا، لیکن کوئی جواب حاصل نہیں ہوا۔ اب یہ شخص مزید پریشان ہوا اور واپس دوبارہ ان لوگوں کے پاس آیا جنہوں نے زمزم کے کنویں کے پاس جانے کا کہا تھا۔ جب انہوں نے سنا کہ زمزم کے کنویں سے کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس شخص کو اس نے کہا کہ اب آپ ایک کام کریں کہ یمن میں واقع برعوت میں ایک کنواں ہے اور آپ اس کنویں کے پاس جائیں اور وہاں جا کے اس کا نام پکاریں۔ جب وہ شخص گیا برعوت کے کنویں کے پاس، اس نے پہلے ہی دفعہ اس کا نام پکارا تو اندر سے آواز آ گئی کہ میں موجود ہوں۔ اس نے اپنی امانت کا پوچھا، اس نے بتایا کہ فلاں جگہ پر میں نے وہ امانت دفن کی ہے، وہاں سے لے لو۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا تم تو بڑے نیک شخص تھے اور عبادت گزار تھے، جہنم کے کنویں میں کس طرح یا اللہ کے عذاب میں کس طرح گرفتار ہوئے؟ اس نے بتایا کہ میری ایک بہن تھی جو دور خراسان میں رہتی تھی اور میں نے اس کی کوئی خبرگیری نہیں رکھی تھی، میری اس سے کوئی بات چیت نہ تھی، میں اس کے حالات سے ناواقف رہا اور میں اس سے ایک طریقے سے قطع تعلق رہا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ عذاب نازل فرمایا۔ آپ جاؤ اور میری بہن سے کہو کہ وہ مجھ پر میرے لیے دعا کرے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص جس کا اکثر وقت مسجد الحرام میں گزرتا تھا اور عذاب میں مبتلا ہوا صرف اور صرف رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، لیلۃ القدر کی رات اور دیگر ایام جس کے اندر کروڑوں مسلمانوں کی بخشش ہوتی ہے، لیکن جو قطع تعلق کرنے والا ہوتا ہے، جو رشتہ داریاں کاٹنے والا ہوتا ہے، جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہوتا ہے، اس دن اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔